بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دعائے مکارم الاخلاق کی شرح کو بیان آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں، اور اس دعا کے عظیم مطالب سے رفتہ رفتہ آپ لوگ آشنا ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے ایمان پر گفتگو کی کہ ایمان کامل، اور اس کے بعد ہم نے یقین پر گفتگو کی کہ بلغ بھی ایمانی اکمل الایمان، اے خدا اس ایمان کو کامل ترین ایمان بنا۔ دوسرا جملہ تھا وجعل یقینی افضل الیقین، اے خدا میرے یقین کو بھی بہترین یقین بنا۔ یہاں پر امام ہر چیز کا بہتر افضل اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اور ابھی اگلا جملہ جس کی انشاءاللہ اس پہ میرے خیال میں تقریباً کوئی 4 ہم نشستیں اس پر کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یقین کے بعد، ایمان کے بعد پھر انسان جامع عمل میں آتا ہے۔ یقین ہونے کے بعد اس کا عمل کیسا ہو، ایمان جب مومن کامل کا عمل کیسا ہوتا ہے، تو فرماتے وَانْتَحْ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی کہ میری نیت کو بہترین نیت بنا۔ اب ظاہر انسان نیت کرنے کے بعد نیت تبھی کرتا ہے جب مومن ہو، مومن تبھی ہوتا ہے جب عقیدہ اچھا ہو، اور عقیدہ تبھی اچھا ہوتا ہے جب انسان دائرہ اسلام میں ہے۔ اب وہاں فرماتے ہیں وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، یعنی ایمان کے بعد یقین کے بعد نیت پہ گفتگو ہوئی۔ اب امام فرماتے ہیں وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اے پروردگارہ میرے عمل کو احسن عمل بنا، یعنی بہترین عمل بنا۔ اب اس جملے میں چند باتیں ہم عرض کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام میں عمل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے عمل کو بڑا نقصان پہنچایا۔ بہت سارے فرقے اسلام میں بنے، ہم نے عرض کیا کون کون سے فرقے تھے، کہ کچھ کی سوچ کے مطابق عقیدہ ضروری ہے، اگر عمل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ ہم نے بتایا تھا، یہاں تک کہہ چکے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، نکح امہ، یہ نعرہ تھا ان کا کہ من لم یصم، جو روزہ نہ رکھے، جو نماز نہ پڑھے، الیاذ باللہ محارم سے نکاح کرے، ہدم الکعبہ، کعبے کو گرا دے، لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو تو فرماتے فہو علی ایمان جبرائیل و میکائیل، ایسا انسان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہے، کیونکہ ایمان ان کا بھی رسول خدا پر ہے، آپ کا بھی ہے، ایمان ان کا اللہ پر بھی ہے، اس کا بھی اللہ پر ہے، وہ بھی قیامت پر، معاد پر، ملائکوں پر، ہر چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا بھی ایمان ہے، تو اس کے ایمان میں اور ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں عمل میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، اور عمل اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اصل یہ ہے کہ انسان کا ایمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اسی چیز نے ابھی کافی آپ ایسے ان کے مولانا کو دیکھتے ہوں گے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور دفاع کرتے وقت یہ الفاظ آپ کو ان کے جملوں میں نظر آتے ہیں کہ بھائی رسول خدا کو مانتا تھا، اسلام تو اس نے لایا تھا اور یہ کیا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کا جس چیز پہ بہت زیادہ فوکس رہا وہ کس پر رہا؟ عمل پر رہا۔ یہ فرقہ جو بنا تھا وہ چھٹے امام کے زمانے بنا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا اس کو مرجئہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ عمل کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور اس نظریے کی وجہ سے یہ لوگوں کو بڑا کھینچتے تھے، کیونکہ یہ نفس اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی یہ چیز نفس امارہ سے بہت زیادہ ملتی ہے، یہ چیز تو نفس امارہ کی پسندیدہ چیز ہے کہ عمل کو اہمیت نہیں دو، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور وقت کے ساتھ گزرتے تقریباً امتوں نے اور مذاہب نے اس فرقے سے برات تو کی، اظہار دوری تو کیا، لیکن عمل میں تقریباً لوگ اسی فرقے میں انوالو رہے۔ آپ اپنے ممبر کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی گفتگو ہوتی ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اگر اللہ کو مانے، رسول کو مانے، مولا علی کو مانے، یہاں تک امام زمانہ کی غیبت کا بھی اقراری ہو اور اس کو بھی مانے۔ اب کہتے ہیں عمل تو چھوٹی موٹی چیز ہے، پھر اس کو شفاعت کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے، یعنی اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے عقیدوں سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔
اسی لیے پانچویں امام یعنی امام محمد باقر، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں اماموں نے اپنی گفتگو میں عمل پہ بڑا زور دیا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاتی، وہ انسان ہماری شفاعت کبھی پا ہی نہیں سکتا جس نے نماز کو خفیف سمجھا، چھوٹا سمجھا۔ اسی طرح الا ماشاء اللہ اتنی احادیث ہیں جہاں پر امام نے عمل کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تو یہی ان میں سے ایک فرقہ جو انہی کے عقیدے پر شامل رہا، جس کو میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو محسوس مثالیں جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس یعنی یہ ایک مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسی گفتگو کرنے والے اہل سنت میں، اہل تشیع میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس ایمان صحیح ہو، عمل کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ جسے ہم صوفیہ کہتے ہیں، ان کا بھی یہی تھا، لیکن ان کا تھوڑا طرز و طور کو الگ تھا۔ یہ کہتے تھے نماز وغیرہ یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں، آپ ان کے شاعروں کی شاعری میں بھی نماز کی بے حرمتی آپ کو نظر آتی ہے، یہ نماز تو ابتدائی چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے۔ تو وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے کہتے تھے یہ ابھی ابتدائی کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر آیت پڑھتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم یقین کی ٹاپک پر اس آیت کو لا رہے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اللہ کی اتنی عبادت کی، اب ہم تو مقام یقین پر ہیں، اب ہم اس عبادت سے مبرہ ہیں، یہ تو ابتدائی پہلی کلاس کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ نماز روزہ، یہ تو ہم تو یقین کی منزل پر ہیں، اب ہمیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ عقیدہ اور یہ مذہب اور یہ مسلک ہوائے نفس کے ساتھ بہت سازگار تھا، تو یہ سازگاری ہے نا، بس ہم یقین پہ پہنچ گئے۔ تو اب آپ ان کے طور و طریقے الگ تھے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ترکی میں یہ صوفیہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کی بنیاد بھی ترکی میں بہت ان کو انہوں نے بڑھایا ہے، اسپیشلی عثمانیہ حکومت میں اور ان چیزوں میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ خاص قسم کا رقص کرتے ہیں یا خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں، یا ٹولیوں میں جمع ہوتے ہیں ایک لائن میں اور رسول خدا کا نام لیتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، لیکن ایک نئی ابدا، ایک نئی عبادت۔ خدا کہتا ہے مجھے یہ طریقہ تمہارا پسند ہے، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ ترتیب جو نماز کی یہ مجھے پسند ہے، جتنا مجھے یاد کرنا ہے میری عبادت کرنی اس ترتیب کے ساتھ کرو، کسی اور ترتیب کے ساتھ نہ کرنا۔ اگر کوئی اور ترتیب ہوتی اس ترتیب پہ رسول خدا کرتے۔ یہ جتنی بھی ان کی ترتیبیں ہیں نہ اہل بیت سے ملتی ہیں نہ رسول خدا سے، کیونکہ کہتے ہیں ہم مقام یقین پر پہنچ گئے، اور جو یقین پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس انسان کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے جملے آپ کو معاشرے میں ملیں گے بھی، جیسے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، ہاں مطلب عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں کہا جاتا ہے بھائی یہ کیا حجاب کرنا، دوپٹہ پہنا، انسان کی آنکھ پاک ہونی چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اب دل پاک ہو، نامحرم سے باتیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، دل پاک ہو، نامحرم کی محفلوں میں بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس دل پاک ہو۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، دل بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ شریعت کے احکام پر بھی انسان کام کرے، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے عقیدہ صحیح نہ ہو، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ انسان کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب میرے معصوم امام کا ایک بہت بڑا پیارا جملہ ہے، امام فرماتے ان اللہ تعالی پروردگار عالم دعا الناس، لوگوں کو دنیا میں بے آبائہم، ان کے آباء و اجداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پکارا جائے گا فلاں کس کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، ہاں والد کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں تم لوگوں کو اپنے ماں باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیتعارفوا، تاکہ وہ پہچانے جائیں کس کا بیٹا ہے، کس قبیلے سے ہے، پتہ چل جائے گا جب باپ کا نام آئے گا۔ وبالآخرۃ بأعمالہم، لیکن اے لوگو آخرت میں تجھے تمہارے اعمال سے پکارا جائے گا۔ جیسے ماہ رجب کے لیے مشہور ہے، قیامت میں آواز آئے گی این الرجبیون، کہاں ہیں رجبی لوگ؟ ہاں ابھی رمضان کا مہینہ، آواز آئے گی کہاں ہیں رمضان میں روزے رکھنے والے، کہاں ہے رمضان، کہاں ہے وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا، کہاں ہے وہ جنہوں نے اپنی زبانوں کو پاک رکھا، کہاں ہے وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو پاک رکھا۔ تو فرمایا فی الدنیا، دنیا میں تجھے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہاں معیار ماں باپ نہیں ہیں، وہاں پر معیار تمہارا عمل ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب عمل اچھا ہے یا برا ہے یہاں پر ڈیپینڈ ہے، لیکن وہاں پر کس چیز سے پکارا جائے گا؟ انسان کے اعمال سے پکارا جائے گا، جو عمل اس نے کیا تھا اسی عمل سے پکارا جائے گا۔ اور خلقت انسان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ یہاں صرف انسان کھانے پینے کے لیے، کاروبار کے لیے، سونے کے لیے نہیں آیا۔ پریورٹی جو آپ دیں وہ آپ اپنے عمل کو دیں،
فرسٹ پرائرٹی، انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل میں اگلی گفتگو انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہے گی. فرسٹ پرائرٹی جو آپ دیں وہ کس کو دیں؟ انسان اپنے عمل کو دے. سیکنڈ پرائرٹی پہ انسان اپنے سارے کاموں کو رکھے. لیکن متاسفانہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فرسٹ پرائرٹی اپنے کاروبار کو دیتے ہیں. مولانا میں جاب پہ جا رہا ہوں جس کی وجہ سے نماز لیٹ ہو جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا میں سفر پہ جا رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہم سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. مولانا میں نماز جماعت پہ نہیں پہنچ پا رہا کیونکہ میری جاب ہے، کیونکہ مجھے کام ہے. خاتون کہتی ہے اس لیے میں نہیں کر پا رہی کیونکہ گھر کا یہ کام ہے. یعنی ہم فرسٹ پرائرٹی کس کو دے رہے ہیں؟ پہلے اہمیت ہم دنیا کو دے رہے ہیں، سیکنڈ میں ہم نماز کو رکھ رہے ہیں. حالانکہ جو آپ کی جاب ہے دنیا میں آنے کی وہ عبادت ہے. پہلے اس جاب کو انجام دو، اس کے بعد جو لوازمات زندگی ہیں وہ بھی انجام دو، وہ بھی ضروری ہے. تب ایک فارمولہ، اس فارمولے پر اگر انسان عمل کرے تو انسان کا کھانا پینا بھی عبادت ہو سکتا ہے، انسان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے فارمولاز پہ عمل نہیں کرتے. ہم دنیا والوں سے فارمولے لیتے ہیں لیکن اہل بیت سے نہیں لیتے. ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد کو کہا کہ میرا ایک نیک بندہ ہے، اس سے جا کر ملو. کہ پروردگارہ کہاں ملے گا؟ کہ شہر کے دروازے پہ چلے جاؤ، تجھے وہاں مل جائے گا. حضرت داؤد جناب اپنے بیٹے کے ساتھ جناب سلیمان کو کہا چلو ہم چلتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے سے جا کر ملتے. یہ دونوں آئے، دروازے پر رکے. کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ کچھ سوکھی سوکھی لکڑیاں ہیں، کانٹے واٹے ہیں، وہاں پر لایا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے. اس کا پیچھا کیا کہ دیکھیں اس بندے میں خوبی کون سی ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ حضرت داؤد اللہ کے نبی کو بھیج رہے ہیں ایک ایسے بندے کے استقبال کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے کہ دیکھوں اس کا کون سا عمل ہے جس نے اس بندے کو اتنا بلند کر دیا. کہ جیسے حضرت داؤد پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا ہے، وہ شہر میں داخل ہوتا ہے. حضرت داؤد اس کا پیچھا کرتے ہیں. اس کا سامان تھا وہی لکڑیاں اور کانٹے واٹے جو تھے. اس نے وہ بازار میں جا کے لکڑیاں کسی لکڑی والے کو بیچ دیں اور اس سے جا کر تھوڑا سا پیسہ لیا. پیسے لینے کے بعد اس نے ایک روٹی لی اور اس کے بعد ایک ٹوٹی ہوئی خرابہ تھا، ایک جگہ تھی، وہاں چلا گیا. وہاں پہ اس نے سفرہ بچھایا. سفرہ بچھانے کے بعد اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کیا. کہاں پر کھانا کھا رہا ہے؟ ایک لگژری جگہ پہ، ایسی روم میں کھانا نہیں کھا رہا، ایک خرابے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک روٹی لی ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے وہ کھا رہا ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نام سے شروع بھی کر رہا ہے، شکر خدا بھی کر رہا ہے. کیا جب ہم اپنے سفروں پہ بیٹھتے ہیں اور لذیذ کھانے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ یعنی ہم ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد کیا کہا پروردگار؟ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، یعنی بسم اللہ کہا، روٹی کا لقمہ اٹھایا. اس کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد اللہ سے کلام کرنے لگا، کہنے لگا پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ یہ روٹی، یہ نعمت تم نے عطا کی. اے خدا، اگر تم ان کانٹوں کو اور لکڑیوں کو زمین سے نہ نکالتے اور میں کیسے ان کانٹوں کو لاتا؟ تم نے ان کانٹوں کو زمین سے نکالا، اور صرف زمین سے نہیں نکالا، اگر اس زمین میں تو پانی نہ ڈالتا اس دانے کو قوت اور توانائی کیسے ملتی؟ اگر تو مٹی کو خلق نہ کرتا، یہ کانٹا زمین سے نہ نکلتا، اور اگر یہ کانٹا اور یہ لکڑیاں زمین سے نہ نکلتی ہیں، خدا میں ان کو کیسے لاتا؟ تم نے اس نعمت کو زمین سے باہر نکالا، اس کے بعد میں لے کر آیا. پروردگارا، اس کے بعد تم نے میرے پاؤں میں طاقت دی، اگر تو پاؤں میں طاقت نہیں دیتا میں اس صحرا سے ان لکڑیوں کو یہاں تک کیسے لاتا؟ تو نے میرے پاؤں میں طاقت، یعنی اس لکڑی کو بنایا، اس کو خلق کیا. اس کے بعد تم نے میرے قدموں میں اور پاؤں میں طاقت دی، میں اس کو اس شہر میں لایا اور میں نے اس کو بیچا. پروردگارہ، بیچنے کے بعد یہ جو روٹی میرے ہاتھ میں ہے، اس روٹی کا جو بیج ہے اس کو بھی تو نے طاقت دی، وہ روٹی میں بدلی. اے خدا، نہ میں نے اس روٹی کے دانے کو، یعنی گندم کے دانے کو، نہ میں نے جا کر زمین سے اٹھایا، نہ میں نے کھیتی باڑی کی، نہ میں نے اس کو کاٹا، نہ میں نے اس کو آٹا بنایا، نہ میں نے اس کو پیسا. پروردگارہ، کسی اور نے اس کو وہاں سے نکالا، کسی اور نے آٹا بنایا، کسی اور نے روٹی بنائی، کسی اور نے روٹی پکائی، اور مجھے تو ایک تیار شدہ روٹی ملی. رزق بھی تیرا تھا، ایک تیار شدہ ڈش تم نے میرے ہاتھ میں رکھا. پروردگارہ، تو کتنا عظیم میرا رب ہے، تو نے مجھے قوت دی، تو نے مجھے طاقت دی. اب طاقت دی ہے، میں یہاں اس سفرے پر بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہوں. اور کیوں کھا رہا ہوں؟ پہلے یاد کیا اللہ کی نعمت کو، یہ پورے مراحل کو اس نے گنوایا. اس کے بعد کا پروردگارہ، یہ لقمہ کھا رہا ہوں، کیوں کھا رہا ہوں؟ تاکہ میرے بدن میں توانائی آئے،
تاکہ میرے بدن میں طاقت آئے. یعنی دن رات میں نے محنت کی ایک لقمے کے لیے تاکہ یہ لقمہ میری شکم میں جائے. اے بندے خدا کیوں جائے؟ تاکہ تو لذت لے کر. نہیں پروردگارا، میں نے اس لقمے کو کھایا تاکہ میرے بدن میں توانائی آئے، تاکہ میرے بدن میں طاقت آئے تاکہ میں رات کے اندھیرے میں تمہاری مناجات کروں، دعا کروں. کہ یہ کہنے کے بعد اس نے لقمہ منہ میں لیا اور کھانے کے بعد وہیں پر اللہ کی مناجات میں مشغول ہو گیا. اسی لیے معصوم فرماتے کہ انسان آخرت کے لیے کام کرو، آخرت کے لیے کام کرو، آخرت کے لیے محنت کرو، کیونکہ وہی کام صورت اور شکل میں بدل جائے گا. آخرت میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ قرشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ سید ہے. نہیں عزیزان محترم، وہاں تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا. اگر عمل بہتر ہے وہ عمل آخرت میں کام آئے گا. اس لیے امام علی فرماتے ہیں، بہت مولا علی کی حکمتیں پڑھیں. نہج البلاغہ کی 150 نمبر حکمت کا نمبر ہے، یہ حکمت پڑھیں، بہت پیاری حکمت ہے. مولا علی فرماتے لا تکن ممن یرجول آخرہ بغیر عمل. یہاں فرماتے ان میں سے نہ بنو جو آخرت پر امید تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. یعنی علی والا ہو کر جنت پر امید رکھے، آخرت پہ امید رکھے لیکن اس میں عمل نہ ہو. یہاں فرماتے ان میں سے مت بنو ممن یرجل آخرہ بغیر عمل، جو آخرت تو چاہتے ہیں، جنت تو چاہتے ہیں، حور و غلمان تو چاہتے ہیں لیکن بغیر عمل، لیکن ان میں کوئی عمل نہیں ہے. تو اگر امید رکھو تو عمل کرو، زحمت کرو. لیس الانسان الا ما سعی، اللہ محنت کا نتیجہ دیتا ہے. کوشش کرو، عمل کرو. لیکن فرمایا، اور عجیب اگلا جملہ امام علی فرماتے ہیں دوسروں کے عمل کی تو تعریف کرتا ہے لیکن جب اس کی اپنی عمل کی باری آتی ہے تو یہ بہانے بنانے لگتا ہے. دوسروں پر اعتراض بھی کرتا ہے لیکن کبھی اپنے اوپر یہ بندہ اعتراض نہیں کرتا. فرمایا یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین. خود لوگوں کو دعوت دیتا ہے عمل کرنے پر خود عمل نہیں کرتا. محفل میں بیٹھ جاؤ تو زاہدوں کی، عابدوں کی، عارفوں کی باتیں کرتا ہے اور خود پسند بھی کرتا ہے کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے. آیت اللہ بہجت کی مثالیں دیتا ہے، بڑوں کی مثالیں دیتا ہے. فرمایا جب تجھے اتنے بڑوں کی مثالیں دیتے ہو اور اتنا عمل پسندیدہ ہے تو خود کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ممبر پر بیٹھ کر علی بن ابی طالب کی نمازوں کی تعریفیں کرتا ہے، جابر بن حیان کی عبادتوں کی تعریفیں کرتا ہے، مولا کے صحابیوں کی، مالک اشتر کی تعریفیں کرتا ہے. کبھی اس کی شجاعت کی مثالیں دیتا ہے لیکن خود ڈرپوک ہے. اس کی نمازوں کی مثالیں دیتا ہے، خود نماز پہ نہیں جاتا. ممبر پہ جا کر علی کے تقوی کی باتیں کرتا ہے، سننے والے اس تقوی کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں. لیکن جو چیز پسند کرتا ہے اور اس کے لیے پسندیدہ بھی ہے تو امام فرماتے ہیں جب اتنی پسندیدہ ہے تو اس چیز پر تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یحب الصالحین ولا یعمل عملہم. صالحین کو پسند کرتا ہے پر ان کے عمل جیسا عمل نہیں کرتا. ویبغض المذنبین وہو احدہم. گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، ان سے دشمنی کرتا ہے لیکن خود بھی انہی میں سے ہے. یعنی عابدوں کو پسند کرتا ہے لیکن ان کے عمل کو پسند کرتا ہے، عمل نہیں کر رہا. گنہگاروں کو برا بھلا کہتا ہے، دن رات کہتا ہے بے شمار ہو میں تو تبررائی ہوں. اور شیعہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو تبررائی ہو. ان کے عمل پر تبرہ کرتا ہے، وہ جھوٹے تھے، وہ ظالم تھے، وہ غاصب حق تھے، یہ سب کچھ کہتا ہے. وہ بچوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے. لیکن امام کا بہت سخت جملہ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، بلکہ خود انہی میں سے ہے. یعنی جن کے گناہوں سے براہت کر رہا ہے لیکن فرماتے ہیں خود انہی میں سے ہے. فرمایا اگر گنہگار برا ہے تو تو بھی گناہ نہ کرو. اگر اس کا گناہ برا ہے تو کیا تیرا گناہ برا نہیں ہے؟ اس کی برائی ہے، کیا تیری برائی نہیں ہے؟ فرمایا پھر عجیب توجیہاتیں کرنے لگتا ہے. فرمایا یخاف علی غیرہ بأدنی من ذنبہ ویرجو لنفسہ بأکثر من عملہ. اور اگر کوئی لوگوں میں سے گناہ کرے اس کے پیچھے چیخ و پکار کرتا ہے، اسے جہنمی کہتا ہے، اس کے گناہ سے اس کے لیے اور اس کے گناہ کے لیے بڑی سزا متعین کرتا ہے، ایسے جیسے کہ خود وہ سزا دینے والا ہے، جیسے ایسے کہ اس کو جہنم جانا ہی نہیں ہے اور جہنم بنی اس کے لیے. یخاف علی غیرہ، اس کے چھوٹے گناہ پر فریاد کرنے لگتا ہے. ویرجو لنفسہ، لیکن خود اپنے ایک روزے کی اتنی تعریف کرتا ہے، دوسرے کی برائی اتنی کرتا ہے گویا اس کے لیے جہنم کو متعین کر دیتا ہے. لیکن اگر خود کوئی اچھائی انجام دیتا ہے دوسروں کی اچھائی کو بھی اتنا بڑا نہیں سمجھتا، ان کی برائی اور گناہوں کو بہت بڑا دکھاتا ہے. لیکن جب خود کوئی اچھائی انجام دیتا ہے گویا اس نے کوئی کیٹو پہاڑ کراس کر لیا اور فتح کر لیا ہو، کوئی بہت بڑا اس نے
قلعہ فتح کر لیا ہو تو اپنے ایک روزے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اپنی ایک اچھائی کو اتنا بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا یقصر اذا عمل ویبالغ اذا سأل، جب اللہ کی دربار میں عمل کی باری آتی ہے جتنا اس سے کم کر سکتا ہے کم کرتا ہے، یقصر اپنے عمل کو کم کر دیتا ہے۔ کہ بس میں تو واجبات پڑھتا ہوں، مستحبات کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھ لو، نہیں مستحب ہے، کیا ضرورت ہے؟ بھائی ذکر رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہنے کے بعد ایک صلوات تو پڑھ لو، کہ نہیں یہ بھی مستحب ہے۔ جتنا واجبات میں سے، عبادات الہی میں سے کم کر سکتا ہے کم کرتا ہے۔ قبلہ تہجد پڑھتے نہیں، واجب تو نہیں ہے، صلوات پڑھتے ہو نہیں، واجب تو نہیں ہے، تو جتنا عبادتوں سے کم کر سکتا ہے یہ اتنا کم کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو اتنا مانگتا ہے کہ جیسے اسے سب کچھ چاہیے۔ وَيُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ، عبادت جب کرنے پر آتا ہے تو جتنی کم کر سکتا ہے، مولانا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا میں ایسے کر سکتا ہوں، یعنی کم سے کم اسے کرنا ہے عبادت میں۔ اور جب اللہ سے مانگنے آتا ہے تو اتنا مانگتا ہے کہ فرماتے اسے گویا سب کچھ چاہیے، میں علی والا ہوں، اور وہاں پر دلیلیں دیتا ہے، میں علی والا ہوں، میں ولائی ہوں۔ پھر اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، خدا میں علی والا، مجھ سے یہ کیوں چھینا گیا، میں علی والا، مجھ پر یہ بلا نازل کیوں ہے، میں حسین کا ماتم کرنے والا۔ اب مانگنے پر آتا ہے تو اس کی لسٹ کم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یستعظم من معصیت غیرہ ما یستقل اکثر منہ من نفسہ، کسی اور کا گناہ بہت بڑا دیکھتا ہے اور اپنے گناہ کو چھوٹا دیکھتا ہے، اپنے عمل کو بڑا دیکھتا ہے، کسی اور کے خیر کو کم دیکھتا ہے، اپنے خیر اور نیکی کو بہت بڑا دیکھتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال، اے لوگو دنیا میں تم اپنے مال سے پہچانے جاتے ہو۔ کون صاحب؟ فلاں صاحب جو فلاں پوسٹ پر ہے، کون صاحب جس کے پاس فلاں گاڑی ہے، جس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، جس کے پاس کارخانہ ہے۔ یعنی لوگ دنیا میں مال سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ان کے مال سے ہوتی ہے، ان کی عزت ان کے مال سے ہوتی ہے، کہ فلاں کا گھر دیکھا ہے، فلاں کی حویلی دیکھی ہے کتنی بڑی ہے۔ یہ لوگ ان چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ اپنے مالوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا مثال کے طور پہ آپ کی محفل میں، آپ کی شادی میں، آپ کے جشن میں کوئی بندہ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہو، پرانے کپڑے پہنے ہو، ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو باہر کر دو۔ لیکن وہاں پر وہی بندہ جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آیا تھا، بہت ٹھیک ٹھاک سلے ہوئے خوبصورت سے مہنگے کپڑے پہن کے اور بڑی لگژری گاڑی میں وہاں پر داخل ہو تو سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تیری پہچان تیرے مال سے کی جاتی ہے، یہ بہت مالدار ہے اسی لیے بڑا عزت والا ہے۔ ہاں، لیکن فرمایا آخرت میں قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں لوگ پہچانے جائیں گے وبالآخرۃ بالاعمال، آخرت میں تو عمل سے پہچانا جائے گا، نماز شب سے، دعائے کمیل سے، نیکیاں کرنے سے، ادب سے، تو اپنے عمل سے پہچانا جائے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ظاہر پہ دیکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن خداوند متعال انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اور فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پروردگار عالم اسی کی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہم تو عام انسان ہیں، لیکن آپ کو بڑے بڑے ایسے واقعات ملیں گے۔ ہاں، ازواج ائمہ علیہم السلام، جناب خدیجہ عظیم مرتبت رسول خدا کی زوجہ بنی، کیوں؟ اپنے عمل کی وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے، اس کردار، اس عفت کی وجہ سے یہ مقام ملتا ہے۔ حور بنے کس وجہ سے، یہ میں اگلی نشست میں انشاءاللہ یا اس سے بعد والی نشست میں عرض کروں گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے عظیم بنتا ہے، تو یہ اعجاز ہے۔ انسان عمل جب اچھا کرتا ہے عزیزان محترم، یہ عمل آپ کی نسلوں میں اثر رکھتا ہے۔ جب ہم کردار کے اور عمل کے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے، کبھی بھی اعمال کو چھوٹا مت سمجھا کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت کے دن انسان کے کام آتا ہے۔ پروردگارا ہمارے اعمال کو بہترین عمل بنا اور دین اسلام کی راہ میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔